اچھا، یہاں سے وہاں کے ماحول کو آپ نے کتنا مختلف پایا؟ مطلب رمضان آتا ہے، لوگ دینی جذبے کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر جانا، مسجدوں میں، نمازوں میں، جمعے میں دروس جو ہوتے ہیں، تو وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے، ایمانی اسلامی جذبہ کچھ زیادہ یہاں سے محسوس کیا؟ کیسے وہاں رہتے ہیں لوگ مسلمان؟ دیکھیں، وہاں پہ چونکہ مسلمان مائنورٹی میں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر ایک یہ چیز خود سے ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انہیں اسلام کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہنا ہے. تو جو بھی وہاں پہ یہ سارے کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں یا مساجد ہوتی ہیں، وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو تمام رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے اور عید کے موقع پر جو کمیونٹی کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ انہی مساجد کے تھرو ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایک ماحول ہوتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ مذہبی نہیں بھی ہوتے وہ بھی آ کے ایسوسیٹ ہوتے ہیں مساجد کے ساتھ، اسلامک سینٹر کے ساتھ، اور وہاں پہ ڈفرینٹ طرح سے کہہ لیں کہ انگیجمنٹ ہوتی ہے، ورک شاپس ہوتی ہیں، فیملی پروگرامز ہوتے ہیں. تو ایک ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے، لیکن ایمانی جذبہ آپ کہہ لیں کہ وہاں بھی موجود ہوتا ہے لوگوں میں. اور وہاں جا کے شاید زیادہ مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انہیں اسلام کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہیے. یعنی یہ ہم نے دیکھا نا، یہ جو واقعہ ہوا کہ لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، جمعے کا وقت ہے، پہلے سے آئے ہوئے ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو اس سے ایک تاثر یا سبق اسلامی ملکوں کے لیے یہ بھی ہے کہ جہاں پر کھلے طور پر وہ عبادات نہیں کر سکتے، یا مشکلات کہہ لیں، کمیونٹیز وہاں پر اس طرح کی ہیں یا مائنورٹیز کے حوالے، تو لوگ باقاعدہ عبادات میں وہاں پر جوق در جوق اور شوق سے حصہ لیتے ہوئے نظر آئے. جی بالکل ایسی صورتحال ہے. خاص طور پہ رمضان کے اندر آپ اگر دیکھیں گے تو وہاں کی مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور کمیونٹی وہاں پہ اتنی چھوٹی ہے کہ ہر بندہ ہر دوسرے بندے کو جانتا ہے. تو جو بھی آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ آف انٹریکشن ہوتا ہے سوشل حوالے سے بھی اور اسلامک حوالے سے بھی، وہ مساجد ہی ہوتی ہیں. اور ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو وہاں پہ جا کے دین کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ دین کتنا امپورٹنٹ ہے ان کی لائف میں. اچھا، غیر مسلم وہاں پر اسلام کی طرف آتے ہیں، مطلب اس طرح کی محفلوں میں شمولیت اختیار کرنا، یا مطلب جمعے کے اجتماعات میں ادھر ادھر، اس طرح وہ لوگ بھی کبھی کہیں نہ کہیں دعوت دینے پر شریک رہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ نارملی تو وہ بہت زیادہ انگیج نہیں رہتے، لیکن گورنمنٹ لیول پہ اور اسلامک آرگنائزیشن کے لیول پہ وہاں پہ موسک اوپن ڈیز کرائے جاتے ہیں. یعنی ایک دن مختص کر دیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک، جس میں تمام جو اس محلے کے نان مسلم ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ مساجد میں آئیں، اسلام کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو وہ پوچھیں، مساجد کا دورہ کریں، مسلمانوں سے ملیں، کھانے پینے میں شریک ہوں. تو یہ اسٹیپ جب سے اسٹارٹ کیا ہے پچھلے 3-4 سال سے گورنمنٹ لیول پہ بھی اور اسلامک کمیونٹی لیول پہ بھی، تو اس کا بہت فائدہ ہوا ہے اور لوگوں کو ایک اسلام کے بارے میں سمجھنے کا موقع ملا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا فقدان ہے کہ مسلم کمیونٹی انٹریکٹ نہیں کرتی بہت زیادہ نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ، سوائے اپنی جابس کے لیول پہ یا پروفیشنل لیول پہ. اور اس کی وجہ سے جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں یا میڈیا کے تھرو جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ وہاں کی کمیونٹی ایبزارب کرتی رہتی ہے. تو اسلامک آرگنائزیشن نے اس حوالے سے کمبائنڈ ایفرٹس بھی کی ہیں، سوچنا بھی شروع کیا ہے، گورنمنٹ کو بھی انوالو کیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے وہاں پہ بڑھ رہی ہے. اور جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ کہہ لیں کہ مسلمان یا تو وکٹم کے طور پہ ابھر کے سامنے آتے ہیں یا کوئی اور دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، تو لوگوں کے سوالات بڑھتے ہیں اسلام کے بارے میں. تو اسلامک آرگنائزیشن، ایون ہماری جو آرگنائزیشن ہے، وہ وہاں پہ ہیلپ لائن انہوں نے اسٹیبلش کی ہے، اور ہم لوگ ای میلز کے تھرو اور فونز کے تھرو لوگوں کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں، تاکہ ان کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں اور اسلام کو سمجھنے کا موقع ملے ان کو. اچھا، اسلام کی تفہیم یقیناً آپ وہاں پر کر رہے ہیں، تو وہاں پر نیوزی لینڈ میں خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں، قبول اسلام کا تناسب یا ریشو آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئی پچھلے سالوں میں، یا اب وہاں پر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں غیر مسلم؟ نہیں، کوئی بہت زیادہ بڑی تعداد میں تو قبول نہیں کر رہے، لیکن مہینے 2 مہینے میں کوئی ایسے کہہ لیں کہ ہوتے ہیں ایک فرد یا 2 فرد قبول کر لیتے ہیں. اور اس میں بھی جو نیولی کنورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی پراپر سیٹ اپ موجود نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ مسلمان کنورٹ ہوتے ہیں تو اپنے سوسائٹی سے، اپنے کلچر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور مسلمان آرگنائزیشن وہاں پہ اتنی میچور یا آرگنائز نہیں ہے کہ وہ ان کو ایبزارب کر سکیں.
تو کنورٹ ہونے کا بھی ریشیو ایک چھوٹی سرٹن لیول پہ موجود ہے، لیکن بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کنورٹ ہونے کے 6 مہینے سال کے بعد لوگ دوبارہ سے اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک کافی تشویشناک صورتحال ہے جس میں وہاں کے لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اب تک ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا، وہاں کے لوگوں کا رویہ، بیہیویئر، خاص طور پر اس واقعے کے بعد ہم نے نیوزی لینڈ کے لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا دیکھا. ان کی وزیر اعظم سے لے کر جو ان کی انتظامیہ ہے یا نچلی سطح پر لوگ آ رہے تھے، پھول رکھ رہے تھے اور بڑی ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے. تو ان کا بیہیویئر عام دنوں میں کیسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ دیکھیں، وہاں کی جو میجورٹی ہے، آپ کہہ لیں 80 to 85% لوگ، وہ بہت اچھے لوگ ہیں. ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے. وہ آپ سے بہت رسپیکٹ سے اور طریقے سے بات کرتے ہیں اور آپ کے ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان ریٹرن وہ بھی رسپیکٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو کہ ان کو ملتی ہے مسلمانوں کی طرف سے. لیکن جو پرابلمٹک ایریا ہے وہ یہ 10 سے 15% ہے کہ جس میں وائٹ سپریمیسز جو گروپس ہیں اور ان کے فالوورز ہیں اور ان کے کہہ لیں کہ ہمدرد ہیں، پرابلم وہاں سے کریٹ ہوتا ہے. اوور آل اگر آپ پوچھیں گے کہ اس سوسائٹی کے لوگوں کا رویہ کیسا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن ان لوگوں کی سگنیفیکنس مین اسٹریم معاملات میں اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کی ہے، یا ان لوگوں کی جو کہ پاور میں ہے یا گورنمنٹ اتھارٹی ایگزسٹ ہولڈ کرتے ہیں. اصل معاملات وہ لوگ چلاتے ہیں. تو ایک طرف عام افراد کا رویہ بہت اچھا ہے، لیکن دوسری طرف اس طرح کے ایلیمنٹس بھی موجود ہے کہ جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں کی گورنمنٹ کو بھی، اور مسلمانوں کو بھی ان کو فردر انگیج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ان کے مسکنسیپشنز ہیں اسلام کے بارے میں ان کو ایڈریس کیا جا سکے. اچھا تمجید صاحب، میں پڑھ رہا تھا، آپ نے وائٹ سپرمیسی کی بات کی. کہا جاتا ہے کہ یہ صرف امریکہ کا معاملہ ہے، کالے اور گوروں کا وہاں پر ایک بہت قدیم سلسلہ ہے، لیکن اس کا تعلق امریکہ سے باہر نہیں ہے. آپ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا یا ان علاقوں میں رہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو جاتے ہیں، تو وہاں یہ کالے گورے کی تفریق وہاں بھی ہے اس طرح سے؟ جی بالکل ہے، بلکہ آسٹریلیا میں تو بہت زیادہ ہے ریسزم. کالے اور گورے کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ آسٹریلین اور نان آسٹریلین کا ریسزم بہت زیادہ ہے. نیوزی لینڈ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کی اگر آپ تہ تک جائیں تو جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے اندر، ان کی اوریجنیشن جو ہے وہ برٹش اوریجنیشن ہے، یعنی انگلینڈ سے آئے ہیں یا یونائٹڈ کنگڈم سے آئے ہیں. تو وہاں کے جو ریڈ نیک گورے ہیں یا جو اپنے آپ کو وائٹ سپریمیسسٹ کہتے ہیں، انہی کی جنریشنز ہیں جو یہاں پہ آ کے آباد ہوئی ہیں. اور یہ مسئلہ بہت گہرا ہے. مطلب اس کو اگر آپ ایون کلیش آف سویلائزیشن کے لیول پہ جا کے اینالائز کرنا چاہیں تو یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے ان سوسائٹیز کے اندر. ہم نے دیکھا 9/11 کے بعد اسلام پھیلا، لوگوں نے مطالعہ کیا، اس کو پڑھا اور اس کی طرف بہت زیادہ آئے. اس واقعے کے بعد آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ جی بالکل نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری آرگنائزیشن نے جو اسلام کے بارے میں آسک اس ہیلپ لائن اسٹیبلش کی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ سوالات ہیں جو وہ جن کے جواب وہ سننا چاہتے ہیں. وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حملہ کیوں ہوا، جو وائٹ سپریمسٹ ہے ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے، مسلمانوں کی کیا آئیڈیالوجی ہے، یہ آپس میں کیوں کلیش کرتی ہیں، ان کو ریزالو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو یہ سارے معاملات مطلب لوگوں کے ذہن میں سوالات موجود ہیں، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشن یا مسلمان وہاں پہ موجود ہیں ان کے پاس ٹاکنگ پوائنٹس ہوں، وہ لرنڈ ایک انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمنیٹ کر سکیں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکے. کیونکہ ایک بہت بڑا موقع ہے اپنی دعوت کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے جتنے بھی نان مسلمز ہیں ان تک پہنچانے کا.